بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس افسانہ ہے۔ تحریر ہے سرور غزالی کی، جرمنی سے، بآواز الف افصال۔ مجید احمد جائی صاحب کی آڈیو لائبریری کے لیے آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ کلیوپیٹرا کے دادا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اسے فلو ہو گیا تھا۔ 2-1 روز میں جب اس کی کھانسی کم ہونے کی بجائے بڑھنے لگی تو کلیوپیٹرا اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے اسے اینٹی بایوٹک لکھ دیا اور خوب آرام و احتیاط کرنے کو کہا۔ ساتھ میں اس کے خون اور تھوک کا تجزیہ کرنے کے لیے نمونے بھی لیے۔ کلیوپیٹرا کو اندازہ نہ تھا کہ ڈاکٹر کیوں اس قدر جتن کر رہا ہے اور اس معمولی سی کھانسی بخار کو کیوں اس قدر اہمیت دے رہا ہے۔ دنیا اس وقت کرونا وبا سے صرف اتنی واقفیت رکھتی تھی کہ چین پر اس وائرس کی مصیبت آئی ہوئی ہے۔ 4 دن بعد جب ٹیسٹ رپورٹ آئی تو ڈاکٹر کا شک درست نکلا۔ تھامس پر کرونا وائرس کا حملہ ہوا تھا اور اسے سخت احتیاط کی ضرورت تھی۔ کلیوپیٹرا بہت پریشان ہو گئی۔ ڈاکٹر نے فوری طور پر گھر میں بند الگ تھلگ رہنے کا مشورہ دیا اور یہ بھی کہا کہ کلیوپیٹرا سمیت کوئی بھی تھامس سے ملنے نہ جائے۔ یہ بڑی عجیب و غریب پابندی تھی۔ عام طور پر بیماریوں میں انسان اسپتال میں رہتا ہے تو وہاں اس کے عزیز و اقارب اس سے ملنے آتے ہیں، جس سے انسان کی ڈھارس بندھی رہتی ہے۔ مگر یہ عجیب و غریب بیماری تھی کہ اس میں قید تنہائی کی سزا مل رہی تھی۔ تھامس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس پڑوس اور محلے کے کئی ایک بوڑھے کرونا مرض کا شکار ہو چکے تھے۔ جب وبا ایک دم پھیلنا شروع ہوئی تو عوام اور حکام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ وبا تیزی سے یوں پھیل رہی تھی کہ ہر ایک فرد 3 مزید افراد میں یہ مرض پھیلانے کا باعث بننے لگا۔ اس بیماری کے اثرات سب سے زیادہ ضعیف اور ایسے افراد میں نمایاں دکھائی دے رہے تھے جن میں بیماری سے دفاع کا نظام کمزور تھا۔ لومبارڈی سمیت کمپانین کا علاقہ کرونا مرض کا گڑھ بن چکا تھا۔ اسی رات تھامس نے اپنی پوتی کو فون کیا۔ کلیو، مجھے سانس لینے میں سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ تھامس نے بری طرح کھانستے ہوئے اپنا جملہ مکمل کیا۔ تھامس، تم پریشان مت ہو، میں ایمبولینس بلاتی ہوں اور پھر تمہاری طرف آتی ہوں، کلیوپیٹرا بولی۔ نہیں، تم مت آؤ۔ تھامس اس سے آگے نہ بول سکا۔ کلیوپیٹرا نے ایمبولینس کو فون کیا اور دادا کی بگڑتی صورتحال کا بتانے لگی۔ تمام نام پتہ لے کر ایمبولینس کے عملے نے کلیوپیٹرا سے کہا کہ وہ اپنے فلیٹ کے نیچے آ کر ان کا انتظار کرے اور اگر اس کے دادا کے گھر کی چابی اس کے پاس ہو تو لیتی آئے۔ کلیوپیٹرا چاہتے ہوئے بھی دادا کے گھر نہ جا سکی۔ وہ گرم کوٹ پہن کر باہر نکلنے لگی تو بوان دروازے کے سامنے اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ تم اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ اس نے نیند بھرے لہجے میں کلیوپیٹرا سے سوال کیا۔ وہ دادا کی طبیعت بہت خراب ہے اور مجھے اسے اسپتال لے کر جانا ہے۔ کلیوپیٹرا نے ایک طرف ہو کر نکلنے کی کوشش کی مگر بوان نے اسے باہر جانے سے روکتے ہوئے پھر سے کہا، مگر تم تھامس کے پاس کیسے جا سکتی ہو؟ یہ مرض بہت جلدی ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے۔ تم ایمبولینس بلاؤ۔ ہاں، وہی کر رہی ہوں، مجھے جانے دو، کلیوپیٹرا تیزی سے بولی اور پھر روحن سی آواز میں دھیرے سے بڑبڑائی، میرے پیارے تھامس، میں تمہاری اس مشکل گھڑی میں تمہارا سر سہلانے سے بھی قاصر ہوں۔ اور پھر بوان کو مخاطب کر کے بولی، میں ایمبولینس کے ڈاکٹر سے مل کر اسے تھامس کی چابی دوں گی اور وہ لوگ تھامس کو لے کر جائیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ ایمبولینس والوں نے چابی لے کر کلیوپیٹرا کو واپس جانے کا کہہ دیا۔ وہ خود ہی تھامس کو اسپتال لے جانا چاہتے تھے۔ کلیوپیٹرا واپس اپنے فلیٹ میں چلی آئی اور کھانے کے کمرے سے تھامس کے گھر کو ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگی۔ ایمبولینس ذرا سا چل کر تھامس کے گھر کے سامنے رک گئی تھی اور اس کا مستعد عملہ گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ کلیوپیٹرا کھڑکی سے لگی دیکھتی رہی۔ چند منٹوں بعد ایمبولینس کے عملے کے 2 افراد تھامس کو پکڑ کر دروازے تک لے آئے تھے
اور وہ اسے ایک پہیوں والی کرسی پر بٹھا رہے تھے۔ پھر وہ لوگ اسے ایمبولینس میں بٹھا کر اسے ابتدائی طبی امداد دے کر اسپتال روانہ ہو گئے۔ اسپتال میں تھامس کی حالت مزید خراب ہوئی تو اسے اسپتال کے انتہائی نگہداشت کے شعبے میں داخل کرنا پڑا۔ تھامس کے پھیپھڑے تیزی سے متاثر ہوتے ہوئے سانس لینے کے عمل کو چھوڑ رہے تھے۔ اسپتال سے ایک نرس روز فون پر کلیوپیٹرا کو تھامس کی طبیعت کی آگاہی دیتی اور کلیوپیٹرا کو سختی سے منع کرتی کہ وہ اسپتال نہ آئے۔ اطالیہ میں روز بروز کرونا کی وبا میں مبتلا افراد کا اضافہ ہو رہا تھا۔ اسکول بند کر دیے گئے تھے اور ایسے میں ایک دن بوان نے کلیوپیٹرا کو یہ خبر سنا کر اس کے اوسان خطا کر دیے کہ بوان سوئل واپس جانا چاہتا ہے۔ وہ اپنے وطن میں خود کو زیادہ محفوظ سمجھتا تھا۔ پھر یہ کہ اس کی اطالیہ کے کاغذات بھی ابھی پوری طرح مکمل نہ ہوئے تھے۔ بوان کو پاس پڑوس کے لوگ مشکوک نظروں سے بھی دیکھتے تھے۔ اطالیہ پوری طرح سے وبائی مرض میں جکڑا جا چکا تھا اور وبا کے پھیلنے سے لوگوں میں افواہیں بھی پھیل رہی تھیں۔ لوگوں میں یہ چہمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ یہ وبا چینی سیاحوں کی وجہ سے اطالیہ میں پھوٹ پڑی ہے۔ ان سب حالات کے پیش نظر بوان سمجھتا تھا کہ اس کا اس وقت سوئل چلے جانا ہی بہتر ہے۔ بوان کے چلے جانے سے کلیوپیٹرا بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ اس کا دادا بدستور اسپتال میں انتہائی نگہداشت کے شعبے میں قید تھا۔ کبھی وہ خود اسپتال فون کرتی، کبھی اسے اسپتال سے فون کر کے اطلاع دے دی جاتی کہ اس کا دادا ابھی زندہ ہے۔ زندہ تو ہے مگر زندگی اور موت کی سرحد پر جنگ آزمائی کا شکار ہے۔ لومبارڈی، کیمپانین اور میلان سمیت جنوبی اطالیہ کے تمام علاقے آفت زدہ قرار دیے جا چکے تھے۔ اسپتال مریضوں سے پٹے پڑے تھے۔ ان میں مریضوں کو رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ یہاں سے وبا تقریباً 60 سے 70% وبا سے تقریباً 60 سے 70% افراد متاثر ہو چکے تھے۔ شرح اموات 8% تک پہنچ چکی تھی۔ علاقے میں کوہرام مچا تھا۔ لوگوں کو دوسری جنگ عظیم کا دورہ یاد آ گیا تھا۔ کلیوپیٹرا اپنے دونوں چھوٹے بچوں کے ساتھ بے حد پریشان تھی۔ ایک دن صبح کلیوپیٹرا کے سابقہ دوست نے اسے فون کیا۔ وہ بچوں کی خیریت جاننا چاہتا تھا۔ اس نے لومبارڈی کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر بچوں کو بیبریا لے جانے کی خواہش ظاہر کی، جسے کلیوپیٹرا نے بخوشی مان لیا۔ فون بند کر کے اس نے بچوں کی آیا سے کہا کہ وہ بچوں کو تیار کرے، ان کا سامان باندھے اور خود بھی بچوں کے ساتھ مائیکل کے یہاں چلی جائے۔ کم از کم 2 ہفتے بچے اور وہ وہیں رہیں گے اور باقی کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ چند گھنٹوں بعد ہی مائیکل بچوں کو لینے آ گیا۔ کلیوپیٹرا بچوں اور آیا کو نیچے چھوڑنے آئی۔ بچے خوشی خوشی مائیکل سے مل رہے تھے اور آیا انہیں گاڑی میں بٹھانے لگی تھی۔ مائیکل نے بوان کو موجود نہ پا کر کلیوپیٹرا کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دے ڈالی۔ کلیوپیٹرا نے صرف پرنم آنکھوں سے مائیکل کو دیکھا اور بولی کچھ نہیں۔ چلتے وقت جب مائیکل نے اس سے دوبارہ ساتھ چلنے کی درخواست کی تو وہ بولی، تم جانتے ہو میں تھامس کو اس جان کنی کی حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ تم جاؤ، بچوں کا بہت خیال رکھنا۔ میں نے میونخ کے ایک اسپتال میں گرینڈ پا کے علاج معالجے کی بات کی ہے، مائیکل بولا۔ تم اگر چاہو تو میں انہیں فوری طور پر ایک طبی ہیلی کاپٹر کے ذریعے میونخ منتقل کروا سکتا ہوں۔ اخراجات کی تم پرواہ مت کرو۔ نہیں، یہ بات نہیں۔ تھامس کی طبیعت کچھ سدھرے تبھی ایسا سوچا جا سکتا ہے، مگر اس پر عمل تبھی ہوگا جب تھامس ایسا کرنے پر رضامند بھی ہو۔ کلیوپیٹرا کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ مائیکل اسے دلاسا دیتا رہا اور پھر وہ بچوں کو لے کر روانہ ہو گیا۔ کلیوپیٹرا اوپر اپنے فلیٹ میں چلی آئی۔ اس کا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ بچوں کے چلے جانے سے وہ خود کو بالکل تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر بوان کو فون لگایا۔ گھنٹی بجتی رہی۔ کئی بار فون کرنے کے باوجود وہ صرف گھنٹی بجنے کی آواز سن کر مزید الجھ گئی۔ اسے اچانک سے محسوس ہوا کہ اس کے کانوں میں فون نہیں بلکہ اس کے اپنے محلے کے چرچ کی گھنٹیوں کی بجنے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔
کھڑکی کے پاس آئی۔ سچ مچ چرچ کی گھنٹی بج رہی تھی۔ چرچ کی گھنٹی کا یوں بجنا پھر کسی کے موت کے سوگ منانے کی علامت ہے۔ نیچے کفن دفن کرنے والی ایک گاڑی ٹھیک وہیں کھڑی تھی جہاں چند گھنٹے قبل مائیکل نے اپنی کار کھڑی کی تھی۔ کلیوپیٹرا نے ایک موم بتی تلاش کی اور ماچس سمیت اسے لے کر نیچے آ گئی۔ اس نے چرچ کی طرف جاتے ہوئے میت گاڑی پر نگاہ ڈالی۔ کفن دفن کا عملہ کسی لاش کو گاڑی میں ڈال رہا تھا۔ دونوں افراد ایک خلائی مخلوق کو پہنائے جانے والے لباس میں ملبوس تھے۔ ان کے سر اور چہرے بھی کسی ہیلمٹ اور اس کے ماسک سے ڈھکے ہوئے تھے۔ کلیوپیٹرا کو داخلی دروازے پر دیکھ کر دونوں افراد نے صرف ہاتھ کے اشارے سے اسے قریب آنے سے روک کر وہاں سے فوری طور پر جانے کا کہا۔ کلیوپیٹرا جان نہ سکی کہ کس کی موت ہوئی تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے چل کر چرچ تک آئی۔ چرچ کا دروازہ مقفل تھا مگر گھنٹی بدستور بج رہی تھی۔ وہاں پر کئی لوگ تھوڑا فاصلہ رکھتے ہوئے چرچ کی سیڑھیوں پر موم بتی جلا کر رکھتے جا رہے تھے۔ کلیوپیٹرا بھی لائن میں لگ کر انتظار کرنے لگی۔ وہ اس کے آگے صرف 3 ہی افراد کھڑے تھے مگر سماجی دوری کا بھوت انہیں ایک دوسرے سے قریب آنے سے روک رہا تھا۔ معانقہ جو ایسے موقعوں پر کیا جاتا ہے قصہ پارینہ بن چکا تھا۔